بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد بناتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا، میرا اور آپ سب کا، اس خالق کائنات مالک کائنات کا عظیم احسان ہے کہ جس رب العالمین نے مجھے اور آپ سب کو آقا دو جہان، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، شافی روز جزا، شب اسرا کی دولا، مالک ہر دوسرا، سرور کائنات، فخر کائنات، بزم کائنات، جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور میرے آقا علیہ السلام کے محافلوں کا انعقاد کرنے کا ہمیں اور ان بابرکت محفلوں میں ہمیں شرکت کرنے کی مجھے اور آپ سب کو اللہ نے سعادت بخشی ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی میری اور آپ سب لوگوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ صمدیت میں، الوہیت میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین زی محترم، یقیناً جس جگہ پر، جس گھر میں، جس بستی میں، جس محلے میں رب العالمین کا پاکیزہ کلام قرآن مجید کی تلاوت ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، میرے دوستو اس کی بے شمار برکات ہیں، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے رب تعالیٰ وہاں پہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس گھر پر بھی رحمتیں برکات کا نزول فرماتا ہے جس گھر کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کے حوالے سے محفل میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آج کی یہ بارونق بابرکت محفل جو ہمارے نعیم احمد صاحب کے گھر میں اس وقت انعقاد پذیر ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے لگن کے ساتھ، بڑی کاوش کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کی محافل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل کے توسل سے اللہ اہل خانہ کی تمام دلی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اہل خانہ کے لیے ذریعہ برکت بنائے، اور اہل خانہ کے لیے محافل ذریعہ نجات بنائے، اور اہل خانہ کی تمام مشکلات میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، اور نظر باد جادو نے ہر قسم کے شر سے اللہ انہیں محفوظ فرمائے۔ سامعین سے محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ کتنا چھوٹا سا، اگرچہ یہ لفظ جو ہیں وہ چھوٹے سے ہیں مگر ان کے اندر جو معنی ہے وہ ایک سمندر کی مانند رکھتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ انسان مسجد میں بیٹھا ہو، گھر میں بیٹھا ہو، جہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کی آوازیں بلند کرتا ہے، اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، میرے دوستو بیٹھا وہ الکریم گارڈن کے اندر ہوتا ہے، بیٹھا وہ مسجد کے اندر میں ہوتا ہے، بیٹھا وہ ڈرائنگ روم میں ہوتا ہے، بیٹھا وہ گھر کے حال کے اندر ہوتا ہے، مگر میرے دوستو وہ رب کو اس فرش پہ بیٹھ کے یاد کرتا ہے۔ میرا رب خالق وہ مالک اپنے بندوں کو عرش بری پہ یاد کرتا ہے، وہ تنہائی میں یاد کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا حی یا قیوم۔ وہ رب کا قرآن پڑھتا ہے، وہ اس فرش پہ بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔
مگر میرا رب، میرا خالق، میرا مالک وہ جو ہے وہ بری محفل میں، فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ تو بیٹھ کر وہ ذکر تو اللہ کا اپنے گھر کے اندر کرتا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ وہ شخص ہے کہ جہاں یہ مجھے فرش پہ بیٹھ کے مجھے یاد کر رہا ہے، یہ تنہائی میں یاد کر رہا ہے، میں فرشتوں کی بڑی محفل کے اندر عرش بری میں اپنے بندے کو یاد کر رہا ہوں۔ میرے دوست، اس سے بڑھ کر اور انسان کے لیے کیا انعام ہو سکتا ہے کہ دنیا کا اگر آج کا کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم انسان کو یاد کرے تو انسان کی خوشی سے جو پاؤں ہے وہ زمین پہ نہیں لگتے، وہ ہر ایک کو یہ کہتا پھرتا ہے کہ آج مجھے وزیر اعلیٰ صاحب کا فون آیا ہے، وزیر اعلیٰ نے مجھے یاد کیا ہے، آج مجھے وزیر اعظم نے یاد کیا ہے، آج ملک کے بادشاہ نے مجھے یاد کیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم کیوں نہ خوش ہوں کہ جب ہم یہاں پر اللہ کا ذکر کریں، وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، وہ رب العالمین کی ذات، وہ جو پروردگار ہے، جو تمام انسانوں کو پالنے والا ہے، وہ رب ہمیں فرشتوں کی محفل میں ہمیں یاد کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگرچہ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہمارے الکریم گارڈن کے رہائشی نمازی بزرگ ابا بڑی دیر سے یہاں پہ بیٹھ کر جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے۔ تو میرے دوستو، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر دائم فرمائے، اور جس طرح یہ ہماری جامع مسجد الکریم گارڈن کے مسجد کے چراغ ہیں مسجد میں، مسجد انہی کے لوگوں کی وجہ سے ہماری مسجد آباد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی برکت سے ان کے گھروں کو بھی آباد فرمائے۔ اور بڑی بات ہے کہ مسجد کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا عظیم جگہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جو ہے، جو سب سے پیاری جگہ ہے، وہ کوئی مری نہیں ہے، وہ ناران کا وان نہیں ہے، وہ دنیا کی سیر و تفریح والی جگہ نہیں ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی جو نزدیک پیاری جگہ ہے اس زمین کے خطے کے میں سے، وہ خطہ جس پر اللہ کا گھر بنا ہوا ہو۔ تو میرے دوستو، یہ سب سے پیاری جگہ ہے، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر دنیا میں سب سے جو بری جگہ ہے وہ بازار ہے، شہر ہے، کیوں وہاں لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، دنیا کی حرص و لالچ میں، دنیا کے معاملات میں مگن رہتے ہیں، مگر اللہ کا گھر جو مسجد ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے ہی انسان پہلا دائیں قدم اندر رکھتا ہے، پھر بایاں رکھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، مسجد اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے میرے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو پھر انسان جب یہ دعا پڑھ کر مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ نوافل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ سنتیں ادا کرتا ہے، وہ فرائض ادا کرتا ہے، وہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، وہ درود و سلام پڑھتا ہے، وہ گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، کبھی وہ نماز تہجد کے وقت آتا ہے، کبھی وہ نماز عشاء کے وقت آتا ہے، کبھی وہ نماز ظہر کے وقت آتا ہے، پھر جب نماز ظہر ادا کرتا ہے تو اس آس پہ ادا کرتا ہے، اب جب گھر جاتا ہے بار بار وہ گھڑی کی طرف دیکھتا ہے کب نماز عصر کا وقت آتا ہے۔ میرے دوستو، یہ کتنی اس کی ایک ایسی روٹین ہے، کتنا اس اپنے رب سے اس کا رابطہ ہے اور رب کے اس گھر کے ساتھ رابطہ ہے۔
جب نماز اثر ادا کر لیتا ہے پھر وہ چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے وہ گھر جاتا ہے، پھر وہ جب دیکھتا ہے نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے، رب پھر اسے اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ تو یہ سب سے میں کہتا ہوں اس پردور فتنے کے دور کے اندر، اس دنیا کی لالچ میں اس وقت جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں وہ شخص جس کو رب 5 وقت کی توفیق دیتا ہے اور اپنے گھر بلاتا ہے، میں کہتا ہوں وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان عظیم ہے۔ اسی طرح جس طرح رب اپنے گھروں کے اندر اپنے بندوں کو بلاتا ہے، پھر اس گھر کے رب کے وہ بندے جو ہیں وہ مہمان بنتے ہیں اور رب ان کا میزبان بنتا ہے۔ یہ کتنا بڑا فضل ہے۔ تو میرے دوستو اسی طرح آج اسی ہی ہماری الکریم گارڈن کے مسجد کے نمازی بزرگ احباب جو جہاں پہ تشریف لائے ہیں اور جہاں آ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، تو میرے دوستو یہ اہل خانہ کے لیے بھی ذریعہ برکت ہیں، اور یہاں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اور قرآن جس کا ایک ایک حرف کے بدلے کم از کم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر قرآن کے اندر میرے محبوب نے سورہ یاسین کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرآن کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین ایک نور ہے، اور کل قیامت والے دن یہ ایک نور ہوگا۔ تو میرے دوستو اب سورہ یاسین کے پڑھنے کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مومن محبت کے ساتھ حصول ثواب کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے محبت کے ساتھ سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس ایک سورہ یاسین کے پڑھنے کی برکت سے رب تعالیٰ اس بندے کو 10 قرآن پاک کے پڑھنے کے برابر رب ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ماشاءاللہ میں آج کی اس مختصر سی محفل میں، کیونکہ وقت بھی قلیل ہے، تو میں نعیم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آج کی اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔